لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين ليق على ألسنتهم يعوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس حدیث شریف کہ جس کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے اس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور دین صرف ان کی زبان پر چپکا ہوا ہے جسے وہ گھماتے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی اچھی چلتی ہے، لیکن جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو بہت کم لوگ دیندار رہتے ہیں، بہت کم لوگ واقعاً دین پر باقی رہتے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے 5 منٹ صرف آپ کو
آپ کی آپ زحمت دیں گے، کیونکہ یہاں ہمارے ایک دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، انہوں نے کیونکہ اصرار کیا تھا کہ جو خطبہ پڑھ دیں اس کا ترجمہ بھی بتا دیں تو بہتر ہے. اور اس سے پہلے بھی چند سال، تقریباً 4 سال یا 5 سال پہلے بھی مرحوم محمد علی مرچنٹ صاحب تھے، انہوں نے حکم دیا تھا، ان کے حکم کی تعمیل تھی اور ترجمہ کیا تھا. پھر دوسرے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. بہت جلدی اس کو دے کر پھر اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں کہ خطبے کا ترجمہ اس طرح ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کوئی حول، کوئی طاقت کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے جو علی عظیم ہے. حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. نعم المولا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو بہترین ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے. وکیل یعنی جس پر بھروسہ کیا جا سکے. نعم المولا، جو بہترین مولا ہے. و نعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے. اس سے اچھا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بہتر مدد کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ تو آپ کے لیے واضح ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اور عاقبت یعنی جنت صرف ان کے لیے ہے جو صاحبان تقوی ہیں اور جو صاحبان یقین ہیں، جو متقی ہیں اور جن کو یقین ہے، بس انہی کے لیے جنت ہے. والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. ایک صلوات پڑھ دیجیے. صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ بھی سب کے لیے واضح ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سیما یعنی خصوصاً، اسپیشلی، سیما پرٹیکولرلی، بقیت اللہ فی الارضین، یعنی امام زمان علیہ السلام کو کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، یعنی اللہ کا باقی ماندہ، دا ریمننٹ آف اللہ. بقیت اللہ فی الارضین یعنی تمام زمینوں میں جو اللہ کا اکیلا باقی ماندہ ہے، اس پر خاص صلوات ہے، یعنی امام زمان کے لیے خاص صلوات. سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا و ولی امرنا، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں اور اس وقت ہمارے تمام امر کے ولی امام زمان ہیں، تمام امر کے ولی اور ماسٹر امام زمان. و صاحبنا و مولانا، وہ ہمارے صاحب ہیں، ہمارے آقا ہیں اور ہمارے مولا ہیں امام زمان. و حبیبنا و طبیبنا، وہ ہمارے حبیب ہیں اور ہمارے طبیب یعنی ڈاکٹر ہیں، ہمارے ڈاکٹر بھی امام زمان. یعنی جو بھی مرض ہو، چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، ہر مرض کے لیے امام زمان کے در پر جانا چاہیے، انشاءاللہ شفا ہوگی ہر طرح کے مرض کے. حبیبنا و طبیبنا و انیسنا و مونسنا، اور وہ ہمارے انیس ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ مانوس ہیں اور وہ ہم سے انسیت رکھتے ہیں، ہم ان سے انسیت رکھتے ہیں. و انیسنا و مونسنا. الکہف الحسین یعنی بہترین پناہ گاہ ہے. کہف یعنی کیف کو کہتے ہیں، کیف کیونکہ پناہ کی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس کو پناہ گاہ کہتے ہیں، الکہف. اور حسین سواد سے، سین سے نہیں. حسین مینس اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ کیو، یعنی جس میں انسان پناہ لیتا ہے. وغیاس المستر المستقین، غیاس یعنی واپس پناہ گاہ، ریفیوج. غیاس یعنی ریفیوج. مضطر یعنی جو پریشانیوں مبتلا ہو، مجبور ہو، جس کے پاس کوئی علاج نہ ہو. اور مستقین یعنی جو مسکین ہو، ضرورت مند ہو، جس کی حالت بہت، یعنی ڈیسٹیٹیوٹ انگلش میں جو ورڈ ہوتا ہے ڈیسٹیٹیوٹ. یہ خطبے کا ترجمہ ہے. روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، یعنی میری روح اور پورے کائنات کی روح ان پر فدا ہو جائے، ان پر قربان ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کل کہ کس طرح انسان اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے. اور یعنی گناہوں کفارہ کیا اس کا انسان، کیونکہ بہرحال ہر آدمی، کوئی بھی معصوم تو ہے نہیں، معصوم صرف 14 ہیں اور ہم گناہ تو کرتے ہی رہتے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ البتہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن بہرحال جیسے علماء نے مثال دی ہے کہ مثال اس طرح ہے کہ جب یہ آج جو دنیا ہے اس کی مثال
کوئلے کی کان ہے، کول مائن، کوئلے کی کان ہوتی ہے، تو اگر کوئی کوئلے کی کان میں جائے بالکل سفید لباس پہن کر، بڑا پاک طاہر بہت صاف ستھرا ہے، لیکن اگر کوئلے کی کان میں جائے گا تو اس کا لباس گندا ہونے والا ہی ہے، تو اس کا چاہے وہ جتنا ہی اوائڈ کرے. اور دنیا ہے ہی اسی طرح، اور روایات میں بھی یہی ملتا ہے کہ آخر الزمان میں مومن یعنی پورے دنیا میں چاروں طرف اتنا گناہ اور اتنا فتنہ ہوگا کہ مومن گھر سے نکلنے سے پہلے سوچے گا کہ گھر سے نکلوں یا نہ نکلوں، کیونکہ گھر سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا مرتکب ہونا. اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کے حالات کیسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو بہت ہی مشکل ہے ان حالات میں رہنا. اگر جب تک آدمی سوچے، جب تک کہیں بیٹھ نہ جائے اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، بہت ہی مشکل ہے. لیکن بہرحال گناہ کا مرتکب اس کا مطلب نہیں کہ آدمی گناہ کا ارتکاب یعنی کمٹ کرے گناہ کو جان بوجھ کر کہ ارے وہ تو ہم سے تو ہوتا ہی ہے، نہیں. جہاں تک ہو سکے اس کو اوائڈ کرے، جتنا ہو سکے ول پاور کے ساتھ اس کو اوائڈ کرے جتنا ہو سکے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہو جائے گناہ تو پھر اس کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، اور پھر جو چیزیں کل بیان کی گئی آپ کی خدمت میں آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اور اس کا کفارہ کیا کیا ہے. تو کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کو طولانی کرے، جتنا ہو سکے سجدے کو طول دے، بالخصوص نماز میں. اور بالخصوص نماز کا جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو آخری سجدہ ہوتا ہے جس میں یا ولی العافیہ پڑھتے ہیں، اس میں جوانوں سے چاہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ دعاؤں کچھ فقروں کو یاد کر لیجیے، اور اس آخری سجدے میں خاص کر آپ زیادہ سے زیادہ اس کو طول دیجیے. یا ولی العافیہ اسألک العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ، یا اللہم انی. یہ جو ابھی دعا پڑھنے جا رہے ہیں یہ امام کاظم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے سجدے میں. امام کاظم علیہ السلام، اور یاد رکھیے امام کاظم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ باب الحوائج. 7ویں امام کا لقب ہے باب الحوائج. اور عجیب مظلوم تھے امام کاظم علیہ السلام. دیکھیے عجیب مظلومی، ان کے مظلومی کا ایک پہلو بتاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت ضروری سمجھتے ہیں. امام کاظم علیہ السلام کی مظلومی کا پہلو یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام تک یا امام جعفر صادق علیہ السلام تک، چھٹے امام تک مسئلہ یہ تھا کہ حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے جو ہے معرکہ آرائی کیے ہوئے تھے. the battle lines were clearly demarcated, they were drawn clearly. بالکل بیٹل لائنز ایک دم کلیئر تھی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، سب کے لیے واضح تھا، سب کے لیے کلیئر تھا. یعنی یہ یزید ہے، یہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ امیر المومنین ہے اور یہ امیر شام ہے، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، یہ امیر شام ہے. کلیئر تھا، بالکل کلیئر تھا دونوں طرف، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. چھٹے امام تک مسئلہ یہی تھا، وہاں تک کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن جو مسئلہ امام کاظم علیہ السلام کے سامنے آیا تو جو بنی عباس کی حکومت تھی وہ تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا فتنہ یہ آیا کہ خود ان کے بھائی نے امامت کا دعویٰ کر لیا. اور وہ جو فتنہ تھا آپ جانتے ہیں، یہ مظلومی کا بڑا عجیب پہلو ہے. اب لوگوں کے لیے بہت ہی یعنی ایک عجیب پوزیشن تھی کہ کیسے پتہ چلے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. اور ان حالات میں امام کاظم علیہ السلام کو پھر زندان میں ڈال دیا گیا، اور پھر جو ان کی پوزیشن تھی. بہرحال تو امام کاظم علیہ السلام جو سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہ دعا تھی: اللہم انی اسألک التوبۃ قبل الموت والراحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھا کریں اور امام کاظم علیہ السلام کو یاد کیا کریں. واقعہ یعنی جو سجدہ امام کاظم علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ کس طرح ان کو اذیت پہنچائی گئی، تو جتنا ہو سکے سجدے کو طولانی کریں. اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو تو نماز کے بعد جو تعقیبات پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، چاہے اپنی زبان میں مانگے، چاہے عربی زبان میں مانگے، چاہے جس طرح مانگے. دعا مانگنا بڑا فضیلت رکھتی ہے. اس کے بعد پھر جو سجدہ شکر ہوتا ہے، عام طور سے یعنی لوگ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. سجدہ شکر کو جو لاسٹ سجدہ ہوتا ہے نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے، اس سجدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ سجدۃ الشکر
من افضل السنن و اوجبها، سجدہ شکر یہ سب سے افضل سنتوں میں سے ہے اور بلکہ یہ واجب کی طرح ہے. لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سجدہ ہوتا ہے. نماز کے سجدے کے بعد سجدے میں جائیں اور دیر تک سجدے میں سجدے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، مختلف چیزوں کے لیے، الگ الگ چیزوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، خود جو یہ عبادت کی توفیق اس نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں. یہ سجدہ شکر ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. جب خود 12ویں امام کہہ رہے ہیں کہ اس شکر کو، اس سجدے کو ادا کیا کرو، تو آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ طولانی کرو، جتنا ہو سکے سجدے کو طولانی کرو، کیونکہ یہ سجدے کو طولانی کرنے سے گناہ تمہارے وجود سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتیاں جھڑ جاتی ہیں. درخت سے پتیاں پوری جھڑ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح گناہ پورے چلے جاتے ہیں. یہ سجدے کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، بڑا اثر رکھتی ہے، بڑا اثر رکھتا ہے سجدہ. تو یہ کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو چیز سجدے کو، جو چیز گناہوں کو معاف کرتی ہے، جو گناہوں کے کفارے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ حج ہے، عمرہ ہے اور زیارت سید الشہداء ہے، زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. یہ حج کے متعلق آپ روایات جانتے ہیں، قرآن کے بارے میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. جو مقام ابراہیم پر پہنچ گیا اب وہ محفوظ ہے. امام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جو مقام ابراہیم پر آ کر جس نے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی ادا کر لی، امام فرماتے ہیں، اور حج کے دیگر اراکین ادا کرنے کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو وہ بالکل اس طرح نکلتا ہے جیسے نومولود ابھی پیدا ہوا ہے. ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے، ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے. البتہ اس کے بعد پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ کر کر کے پھر جاتے رہیں اور پھر گناہ ابھی کر لیں پھر حج پہ تو جانا ہی ہے. نہیں، اس کے بعد پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیکوکاروں کے اچھے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بندوں کے لیے گناہ ہوتے ہیں. غور کیا آپ نے، حدیث ہے یہ، جو عام بندوں کے لیے اچھے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب اور یعنی نزدیک بندوں کے لیے گناہ ہوتا ہے. یعنی کیا؟ مثلا مثال کے طور پر ہمارے ایسا آدمی ہے، اگر نمازیں صبح پڑھ لی، اگر وقت پر دھوکے سے نمازیں صبح پڑھ لی تو سمجھ لیا کہ مقدس اردبیلی کو پیچھے چھوڑ دیا. اگر نمازیں صبح پڑھ لی بس ہو گئی بات. لیکن لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کی نماز شب اگر قضا ہو جاتی ہے، قضا نماز شب قضا ہو جاتی ہے تو دن بھر استغفار کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. پروردگارہ غلطی ہو گئی، پروردگارہ کوتاہی ہو گئی، پروردگارہ کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا. استغفار کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں. نماز شب قضا ہو گئی، چھوٹی نہیں، قضا کیا. مثلا آج کل جو اگر وقت جو ہے 5:47 کا ہے نماز صبح کا، تو اگر وہ 5:47 کو اٹھ گئے، ان کی آنکھ تھوڑا دیر سے کھل گئی، رات کو دیر سے سوئے، تو 5:47 اٹھ کے پھر جلدی جلدی نماز شب کی قضا پڑھی، اس کے بعد نافلہ صبح اور پھر اس کے بعد نماز صبح، تو اس کے لیے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں اور پورا دن سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا گناہ کل ہوا کہ جس کی وجہ سے آج اللہ نے کیا کیا کہ نماز شب کی توفیق کو چھین لی. تو آپ دیکھیے حسنات الابرار ہمارے جیسے بندے کے لیے وہ 2 رکعت نماز صبح، یعنی ہم نے بڑا کمال کر دیا. اور جو اللہ کے مقدس بندے وہ ایسے
کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اور آگے نماز شب قضا ہوئی تو پورا دن استغفار کی تسبیح، اللہ اکبر. یعنی جتنا ہو سکے ان چیزوں پر عمل کریں. تو یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، اور یہ زیارت سید الشہداء ہے. بالخصوص جو 9 ذی الحج روز عرفہ کی جو تاکید کی گئی ہے، 40 کی تاکید کی گئی ہے، اور روز عاشور کی تو اپنے خیر ایک عجیب برکت اور عجیب ایک حال ہوتا ہی ہے. اور 9 ذی الحج کی جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر جو کربلا میں ہے خاص نظر عنایت کرتا ہے. خاص نظر ہوتی ہے ان بندوں پر. اور نہ صرف نظر ہوتی ہے، یعنی واقعی اللہ فخر و مباحات کرتا ہے ایسے بندوں سے. اور اگر کوئی چاہے جس بنا پر، ہو سکتا ہے کہ مالی حالت اس کی نہیں ہے کہ وہ جا سکے، یا کوئی دوسری مجبوری ہے، جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو اس دن زیارت سید الشہداء اپنے گھر پر بیٹھ کر پڑھے. 9 ذی الحجہ زیارت سید الشہداء پڑھے، اس نیت سے کہ اگر آج میرے پاس استطاعت ہوتی، میں مستطیع ہوتا، میرے پاس ایبیلٹی ہوتی تو میں ضرور کربلا جاتا، لیکن کیونکہ مستطیع نہیں تھا اس لیے نہیں جا سکا. بہرحال یہ خود ایک الگ ٹاپکس ہے جس پہ انشاءاللہ اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو الگ ڈسکشن ہوگا. اور علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، آپ لوگ واقف ہیں. ابھی انگلش میں بھی چھپی ہے کامل الزیارات، جو ابن قولوی نے لکھی ہے. اور یہ ابن قولوی جو تھے شیخ صدوق کے ہم عصر تھے اور بہت ہی قریب تھے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے. اور امام سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور امام نے ان کو بتایا بھی تھا کہ تمہارا انتقال کب ہوگا. پوری باقاعدہ سب چیز ان کو بتائی تھی. ابن قولوی امام کے بہت قریب تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی کامل الزیارات. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے گناہوں کے کفارے کا، گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حدیث یہ ہے کہ جب دن کی ابتدا کرو تو اچھے کام سے کرو. نیت کر لو کہ کل صبح سٹارٹ کریں گے تو اچھے کام سے کریں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے پیچھے ریڈیو کی طرف ہاتھ بڑھتا تھا. نیند میں ابھی برش نہیں کیا، 8:30 بجے فجر کی آنکھ کھلی تو پہلے ریڈیو چلانے گئے. اور آج تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان نے ایک ایسا وسیلہ فراہم کر دیا ریموٹ والا کہ ساری چیزیں ہو جاتی، تو فوراً پہلا جو ہاتھ بڑھتا ہے وہ ریموٹ کی طرف بڑھتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ساری حرام کاری صبح سے ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی عبادت کے بجائے حرام کاری صبح سے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ابتدا کرو تو اچھے کام سے، اور دن ختم کرو تو اچھے کام سے. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اللہ کرامہ کاتبین جو فرشتے بیٹھتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی اس نے گناہ کیا اس کو مت لکھنا. جو بھی گناہ کیا، اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے، یہ عنایت ہے پروردگار کی. یہ حوالے کے ساتھ آپ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس حدیث پہ اعتراض کریں، اس کا مطلب شروعات کریں اور اینڈ کریں اور بیچ میں کچھ بھی کریں. نہیں، اگر کوئی اتنا متوجہ ہے، اگر کوئی اتنا اٹینٹیو ہے کہ صبح بھی اچھی کرے رات بھی اچھی کرے تو یقیناً وہ دن بھر اچھا ہی کرے گا. لیکن اگر اس کی نیت ہی ہے کہ دن بھر گناہ کرے تو یقین جانیے اللہ صبح کی بھی توفیق چھین لے گا، رات کی بھی توفیق چھین لے گا اس سے. یہ سب توفیق سے ہوتا ہے. اور توفیق علی قدر نیہ، توفیق اتنی ہی ملتی ہے جتنی نیت ہوتی ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی توفیق ملے گی، ویسے اللہ کی طرف سے اپارچونٹیز ملے گی نیک کام کرنے کی. تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ ان الموکل ملک الموکل علی العبد یکتب فی صحیفۃ اعمالہ فعملوا باولها واخرها خیرا. امام فرماتے ہیں عملو یعنی ڈکٹیٹ کرو اس کو. عملو عربی میں امپریٹو ہے، یعنی ڈکٹیٹ کرو اس کو، بگننگ اور اینڈ اچھے سے. اول بگننگ، آخر اینڈ.
تو بگننگ اور اینڈ کو اچھے سے ڈکٹیٹ کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ما بین ذالک، ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے وہ سب معاف کر دیا جائے گا، تمہارے لیے ساری چیزیں معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے مغفرت پر کسی کو شک ہے؟ اللہ کی رحمت پر کسی کو شک ہے؟ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، البتہ نیت بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث کو سید ابن طاؤس جیسے یعنی بزرگ عالم نے اپنی کتاب محاسبۃ النفس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ محاسبۃ النفس سید ابن طاؤس کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی بگننگ اور اینڈ، تو صبح اٹھتے ہی ساتھ بچوں کو سکھائیں کہ جیسے ہی اٹھو، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو، کچھ نہیں، دوسرے کام اگر مشکل ہے، بہترین چیز جیسے ہی آنکھ کھلے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ صلوات پڑھا کریے تو بہت زیادہ پڑھا کریے، بآواز بلند پڑھا کریے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صلوات زور سے نہیں پڑھو، آئی تھنک اٹ از ویسٹ آف ٹائم۔ ان کے نزدیک وہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے، اگر یہ ویسٹ آف ٹائم ہے تو پورا دین ویسٹ آف ٹائم ہے، پورا اسلام ویسٹ آف ٹائم ہے۔ یہ تو اصل چیز ہے۔ ملائکہ آتے ہیں جب لوگ صلوات پڑھتے ہیں تو یہ خوشبو لے کر اوپر جاتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو دوسرے فرشتے پوچھے کہاں سے آ رہے ہو بھائی اتنی خوشبو؟ کہا نیچے مجلس میں تھے اور وہاں وہ لوگ صلوات بھیج رہے تھے، اس کی خوشبو ہے یہ۔ اور روایات میں ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا، جنہوں نے کہا ویسٹ آف ٹائم، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پڑھنے آپ دل میں بھیج لیجئے، دل میں سب کچھ کرنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ارفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند کرو عند الصلوات علی محمد و آل محمد فإنها تذهب بالنفاق، کیونکہ یہ صلوات دل سے نفاق کو مٹا دیتی ہے۔ نفاق کے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں، لوگ شیاطین جو ہیں وہ دل میں شک ڈالتے ہی رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ جگہ تو بن جاتی ہے کہ یہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، وہ ویسا کیوں، اور یقین کو کمزور کیا جا رہا ہے حملوں کے ذریعے، منافقوں کے حملے ہو رہے ہیں، تو دل میں تھوڑا بہت نفاق کے لیے جگہ بنتی ہے، تو جب بنتی ہے تو اس کو فوراً مٹائے صلوات کے ذریعے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو یہ بہترین چیز ہے، شروعات کریں تو بچوں کو سکھائیں کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً صلوات بھیجو، اور اگر سورہ حمد یاد تو سورہ حمد پڑھو۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، قل ہو اللہ پڑھو، وضو کرو، جاؤ نماز پڑھو، یہ چیزیں ہیں کہ جن سے پھر بچہ پورا دن محفوظ رہتا ہے، اور رات کو بچوں سے پوچھے بیٹا تم نے یہ کام کیا، یہ کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالے کہ وہ دین سے بھاگنے لگے، اتنا زیادہ نہیں کہ وہ بھاگنے لگے، فرار ہونے لگے، نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ابھی جو گفتگو ہوئی، جو چیز بہترین گناہوں کو مٹانے کے لیے ہے وہ ہے صلوات پڑھیے۔ تو یہ جو منزل تھی وہ گناہوں کو مٹانے کی تھی، کہ جس کی بنا پر بہت سارے مسائل، روحانی مسائل ایجاد ہوتے ہیں، روحانی مسائل۔ اور اس حدیث کو، یعنی اس بحث کو مکمل کرنے سے پہلے اور یقین کی ایک چھوٹی سی بحث کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، وہ بہت ہی اہم حدیث ہے، کیونکہ یہ ایک مختصر سا لائے عمل ہے چھوٹا سا اس حدیث میں، کہ جس سے ہماری زندگی کا پورا ایک سلسلہ چل سکتا ہے اگر ہم چیزوں کی طرف متوجہ ہو تو۔ چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک حدیث فرمائی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى، اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے
تو ان چند کیریکٹرسٹکس سے، کوالٹیز سے پہچانو، دیکھو ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. دیکھو اگر شیعہ، کیونکہ دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن واقعاً شیعہ ہیں یا نہیں. کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا چاہنے والا، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو ڈیزوبے کرے، وہ ہمارا دشمن. امام نے وہاں فرمایا. اب آج دوسری حدیث اسی سلسلے کی، انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہے تو ان چند خصلتوں سے پہچانو، کوالٹی سے پہچانو. کون سی کوالٹیز؟ بالسخاء والبذل للاخوان. ہمارے شیعہ بہت جنرس ہوتے ہیں، لیکن کس کے لیے جنرس ہوتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے لیے، یعنی دوسرے شیعوں کے لیے. یعنی ایسا نہیں کہ جنرس کائے کے لیے بولے بس وہاں گربا ڈانس ہے تو اس کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں، فلاں چیز ہے کرسمس کے وہ کیا ہے پارٹی ہے اس کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں. اور اگر کوئی اس کے لیے آتا ہے شب داری کے لیے تو بولے ارے شب داری اپنے بھروسے کرو، ہمارے بھروسے کیے تھے کیا؟ تو اس کے لیے دینے کو تیار ہے. ایک صاحب دیے بھائی یہ مثلا اس کا چندہ دے دیا. آپ جانتے جو ہمارے ہاں تہوار ہوتے ہیں جو دادا گیری سے لے جاتے ہیں تو ان کو فوراً دے دیا. اور جب شب داری کی بات ہے تو بولے کہ ارے شب داری اپنے بھروسے کرو، ہمارے بھروسے کیا تھا. تو ان کو جب متوجہ کیا بھائی آپ نے اس کو تو دے دیا، تو کہا بھائی ابھی دیکھو وہاں تو مجبوری ہے، وہاں تو دینا پڑتا ہے ورنہ پھر وہ سب توڑ پھوڑ کر کے جائیں گے. اب وہ سب کون مول ہے؟ اب ان کے یہاں تو مجبوری نہیں ہے، یہ توڑ پھوڑ تھوڑی کریں گے. تو ہاں بھائی یہاں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے لیکن وہاں جو توڑ پھوڑ ہوئے گی وہ اس سے بری توڑ پھوڑ ہوئے گی. تو یہاں امام فرماتے ہیں بالسخاء والبذل للاخوان. شیعہ جو ہوتا ہے بہت سخی ہوتا ہے، دست باز ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، بہت سخی ہوتا ہے. بالسخاء والبذل للاخوان وبأن يصلى 50 ليلا ونهارا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو 50 رکعت نماز روز پڑھتا ہے، 50 رکعت نماز، 17 واجب اور بقیہ مستحب. مستحب کون سی؟ نماز شب جو 11 رکعت ہو گئی، نماز شب کی 11 رکعت، 8 رکعت نافلہ شب، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، 1 رکعت وتر، یہ 11 ہو گئی. اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح جو نافلہ صبح، نماز صبح سے یعنی واجب نماز سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد 8 رکعت نافلہ ظہر جو نماز ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، 8 رکعت نافلہ عصر جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر 4 رکعت نافلہ مغرب جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور پھر 2 رکعت نافلہ عشاء جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے. اگر آپ اتنی نہیں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہے تو کم سے کم اتنا پڑھیں کہ جو نماز صبح سے پہلے 2 رکعت نافلہ صبح ہوتی ہے اس کو پڑھیں، اور جو عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھے بیٹھے ہوتی ہے وہ پڑھیں، جو بیٹھ کے پڑھیں. تو دن کی ابتدا بھی اچھی اور انتہا بھی اچھی، بگننگ بھی اچھا، اینڈ بھی اچھا. تو اس کے درمیان پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ کم سے کم اتنا 2 رکعت نماز پڑھنے کو 1 منٹ بھی نہیں جاتا. جوان کو بہت فاسٹ، جوان کے بدن میں طاقت ہوتی، بہت فاسٹ نماز پڑھے گا. 2 رکعت اگر مستحب ہے تو پھر تو اور بھی فاسٹ، بہت ہی فاسٹ. تو 2 رکعت نماز صبح سے پہلے اور 2 رکعت بیٹھے ہوئے نافلہ عشاء. اور نافلہ عشاء کی تاکید سن لیجئے کہ امام فرماتے ہیں کہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر فلا یبیتن الا بالوتر یا بالوتر، جو حدیث میں لکھا وتر ہے. یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ سوئے گا نہیں جب تک کہ نماز وتر نہ پڑھے، جب تک کہ نماز وتر نہ پڑھے. اب نماز وتر جو ہے وہ نافلہ شب کی جو 1 رکعت ہوتی ہے اس کو بھی وتر کہتے ہیں. تو شیخ صدوق نے علل الشرائع میں یا خصال میں، غالباً 2 میں سے ایک کتاب میں، اب اس وقت ذہن میں تھوڑا میموری، اب بڑھاپا بھی آ رہا ہے نا تو اس لیے میموری کمزور، ایک صلوات پڑھ دیجئے.
شیخ صدوق نے خصال اپنی کتاب خصال میں یا علل الشرائع میں، دو میں سے ایک کتاب میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد نافل عشاء ہے، نافل وہ یعنی نماز وتر نہیں ہے جو نماز شب والی۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی شیخ صدوق نے کیونکہ سونے کا ذکر ہے اس حدیث میں، فلا یبیتن، وہ سوئے گا نہیں، اور سونا نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے، وہ نماز شب والی وتر کے بعد سونا مکروہ ہے۔ اس کی فضیلت کا وقت کیا ہے؟ نماز صبح سے پہلے فضیلت ہے۔ مثلا آج کل نماز صبح کا ٹائم 5:47 ہے، تو نماز وتر کا بہترین ٹائم 5:30 اور 5:47 کے بیچ میں، 5:30 اور 5:47 کے بیچ میں، 5:30 اور 5:45 کے بیچ میں بہترین وقت ہے یہ نماز کا۔ تو اس طرح اس میرے کریے۔ تو امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو کم سے کم 50 رکعت نماز پڑھے گا، شیعہ ہے۔ انا من شیعتک، بہت آسانی سے ہم لوگ بول دیتے ہیں انا شیعۃ علی، میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، کچھ کوالٹیز بھی ہونا چاہیے۔ انا من شیعتک، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوالٹیز ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں، اور دیکھیے اگر یہاں تھوڑا، کیونکہ ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے جو عربی گرامر سے بھی واقف ہیں، علماء بیٹھے ہوئے، ہمارے شعیب صاحب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، عرفان صاحب ہیں تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے لیے کہ انما جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، انما عربی میں اونلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اونلی، یعنی صرف یہ لوگ ہمارے شیعہ ہیں جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں پائی جاتی ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے، چاہنے والا ضرور ہے، کیونکہ لفظ شیعہ شایعہ سے بنا ہے، شایعہ یعنی پیچھے پیچھے چلنا، شایعہ یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اب اس میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے؟ پہلی یہ کہ وہ سخی ہو، جنرس ہو۔ دوسری کیا کہ وہ 50 رکعت نماز پڑھے۔ تیسری کیا؟ انما شیعتنا یعرفون بخصال شتى بالسخاء والبذل للاخوان وبان يصلى الخمسين ليلا ونهارا شیعتنا لا يشربون الخمر، ہمارا شیعہ کبھی شراب نہیں پیے گا، حرام ہے ہمارے شیعہ پر، حرام ہے شیعہ چاہنے والے پر کہ وہ خمر کے نزدیک جائے، بلکہ 7 آدمیوں پر لعنت بھیجی گئی ہے شراب کے متعلق، 7 آدمیوں پر، جو شراب بنائے، جو شراب خریدے، جو شراب بیچے، جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرے، جو شراب کو سرو کرے، اور جو شراب پیے، جو شراب پلائے، اور جو اس دسترخوان یا اس ٹیبل پر بیٹھے جہاں شراب پی جائے۔ تو اب ایسی محفل میں جانا جہاں شراب سرو ہو رہی ہو، ہم کو جانا پڑا، مجبوری تھی۔ کیا مجبوری تھی؟ 2 روپیہ زیادہ ملے گا دنیا کا، لے کے جائیں گے ساتھ میں اس کو قبر میں، کیا لے کے جائیں گے ساتھ میں؟ اگر اللہ نے دور کر دیا اپنی رحمت سے تو ساری توفیقات چھن جائے گی۔ اور ایک مرتبہ بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ وہ کیا ہم ساتھ میں تھے، باہر میں تھے، لیکن ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، اتنے سال سے ہم باہر میں جاتے ہیں لیکن آج تک پیا نہیں۔ بہت فخریہ بولتے ہیں، پراؤڈلی بولتے ہیں، ہمارے دوست لوگ سب پیتے، ہم نہیں پیتے۔ بھیا پہلی بات تو ایسے دوست ہونا نہیں چاہیے جو پیے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، غرر الحکم میں حدیث ہے، جس کو چاہیے جا کے دیکھ لے، انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں؟ تو دوستوں کے ساتھ بیٹھے، ان لوگ پیتے، ہم نہیں پیتے، حرام ہے ادھر بیٹھنا، بلکہ اگر باہر ہے تو اس جگہ میں داخل ہونا حرام ہے۔ یہاں اپنے استاد شیخ اسماعیل رجبی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک نصیحت سنا دے، جو کچھ آج ہے ان کی وجہ سے ہے، جو کچھ تھوڑا بہت جانتے، کچھ بھی جانتے بھی نہیں ہے، بس تھوڑا بہت جو حدیثیں پڑھ لیتے۔ شیخ اسماعیل رجبی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیمات، ان کی تاکیدات، عجیب تعلیمات، فرمایا کرتے تھے کہ
اگر جس گلی میں تھیٹر ہے تو اس گلی سے جانا نہیں. وہ فرماتے تھے, ابھی یہاں مناسب نہیں ممبر پر ہے, ورنہ وہ تو جب تعلیمات دیتے تو بالکل یعنی ہم لوگ ایسا مکس ہو کے پڑھاتے تھے کہ بالکل یعنی ہم لوگ ایک ایک چیز کو سمجھتے تھے. کوئی بات آسانی سے بچوں کے سمجھ میں تو آتی نہیں ہے, ہم لوگوں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو وہ ایسے مثال دیتے تھے کہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے. تو باقاعدہ نام وام لے کر بولے ادھر سے گزرنا نہیں. کیوں؟ وہ فرمایا کرتے تھے مرحوم کہ اگر وہاں سے گزرو گے اور اگر شو کے چھوٹنے کا ٹائم ہوا تو اس بھیڑ میں تم بھی ہوگے, تو جو لوگ سمجھیں گے یہ تو تھیٹر سے یہ بھی نکلا ہے, اور لوگ تو سمجھے یا نہ سمجھے وہ تو چھوڑیے. مرحوم فرمایا کرتے تھے ارے فرشتے آ گئے عذاب نازل کرنے کے لیے تو وہ بھی وہی سمجھیں گے, تو وہ سلیکٹ نہیں کریں گے کہ اس کو الگ کرو, اس پہ عذاب نازل کرو. تو ایسے دوستوں کی دوستی مت رکھیے کہ جو شراب پیتے حرام ہے, حرام ہے ایک قطرہ. کوئی شیعہ اس منحوس چیز کو منہ سے لگائے اور اسی زبان سے اسی منہ سے کہے علی یا علی, اللہ اکبر. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر, لعنت. شیعہ انہوں تو دور کی بات ہے, لعنت ہے یعنی وہ رحمت الہی سے اتنا دور ہے. اور واقعا آج کل یہ چیز بہت ہلکی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں, تو سب چیزوں سے واقف ہیں کہ اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں کہ فلاں ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے, لیکن یہ عادت ہے اس کے اندر. معاذ اللہ, کیسے دو چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی 4 آیت میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی آدمی کے ایک جسم میں 2 دل نہیں دیا ہے, ایک ہی دل ہو سکتا ہے. یا تو حسین کی خصوصیات ہو یا تو یزید کی بری عادتیں ہوں, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. جو بار بار ہم شعر سناتے ہیں وہ اسی لیے سناتے ہیں یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے, خوب طبیعت پائی ہے, پھول کے ساتھ سجا رکھے ہیں کانٹے بھی گلدانوں میں. تو کہا یہ ان کا مزاج ہے بھائی. یہ دین بھی لے کے, ایک صاحبہ فرمانے لگی ہمارا بیٹا تو بہت یعنی وہ دین بھی لے کر چلتا ہے دنیا بھی لے کر چلتا ہے. اچھا بھائی بہت اچھی بات ہے, کیسے لے کر چلتا ہے؟ کہا نماز بھی پڑھتا ہے ڈسکو میں بھی جاتا ہے. یہ دنیا لے کے چلنا نہیں ہے, یہ دین خالی اس کی زبان پر ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, یہ دین اور دنیا, یہ دنیا نہیں ہے, یہ جہنم ہے وہ جنت ہے, دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتی. یہاں دنیا سے مراد جب کہا گیا دنیا لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھے کاموں پر عمل کرے دنیا میں تاکہ اس کے لیے آخرت بنے. بہرحال امام فرماتے ہیں شیعتنا لا یشربون الخمر ولا یحرون حریر الکلب, اور کتے کی طرح شیعہ کبھی آوازیں نہیں نکالتے ہیں, خوشامد نہیں کرتے ہیں کسی کی خوشامد نہیں کرتے ہیں, بس صرف استاد کی خوشامد کرتے ہیں, وہ جائز ہے. استاد کے علاوہ کسی اور کی خوشامد جائز نہیں ہے. لا یحرون حریر الکلب ولا یطمعون طمع الغراب, شیعہ کبھی لالچی نہیں ہوتا, کوے کی طرح لالچی نہیں ہوتا شیعہ کہ اس میں حرص ہو لالچ ہو اور چاہیے اور چاہیے. ولا یطمعون طمع الغراب ولا یسألون من عدونا, اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی ہمارے دشمنوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, کبھی ہمارے دشمنوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. وَلَوْ مَاتُوا جُوعًا, چاہے بھوکا ہی کیوں نہ مر جائے, بھوکا مر جائے, لیکن دشمنوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. جب راوی نے اتنی بہت ساری چیزیں سنی تو راوی بھی گھبرا گیا, جیسے اس وقت آپ لوگ تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں.
وہ بھی پریشان ہو گیا. اس نے پوچھا فَأَيْنَ أَطْلُبُهُمْ, ایسے شیعہ کہاں ملیں گے مولا؟ امام نے فرمایا عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَأَطْرَافِ الْمُدُنِ, جبل عامل جو لبنان ہے, لبنان میں جبل عامل ہے, وہاں ساؤتھ لبنان جو ہے نا, تو لبنان میں وہاں ساؤتھ لبنان میں وہ جبل عامل وہاں, اور اس کے ارد گرد جو شہر ہیں وہاں کہ جہاں کے لوگوں کو عاملی کہا جاتا ہے, جیسے شیخ خر عاملی, شیخ بہاؤالدین عاملی, محسن امین عاملی, یہ سب جبل عامل کے بڑے بڑے علماء تھے. وہاں کے شیعوں کی یہ سب کریکٹرسٹکس ہیں. دوسری حدیث میں امام نے فرمایا کہ تم کو ہمارے ایسے شیعہ ایون بازاروں میں ملیں گے, تم مارکیٹ میں چلے جاؤ گا تم کو سب شیعہ ملیں گے, ایسے شیعہ ملیں گے تم کو, تم مارکیٹ پہ جاؤ. تو یہ حدیث بہت اہم تھی کہ جس کو یعنی یہاں بیان کرنا بہت ضروری تھا کہ شیعوں کی خصلت یہ ہونا چاہیے, اگر کوئی شیعہ ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اس میں کم سے کم اتنی خصوصیات ہونا چاہیے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. پھر اس کے بعد جب یہ باتیں یعنی واضح ہو گئی تو روح کی ایک اور منزل پر آتے ہیں کہ جہاں سے ایک ایسی منزل آتی ہے جب ہم سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی میں انٹریکشن کے دوران بہت بار سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ جو ہمارے روح میں جو ایک مقام ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے, وہ مقام جو عقل کو ریسیو کرتی ہے اسے قلب کہتے ہیں حدیثوں کی اصطلاح میں قلب. اس مقام کو اللہ نے نرم بنایا ہے, سافٹ ایک دم, اور انسان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ اس مقام سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اگر یہ مقام نرم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں, اگر یہ مقام سخت ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں. لیکن جب سٹارٹ ہوتا ہے ہارڈ ہونا یہ چیز, یعنی یہ مقام روح میں قلب جسے کہتے ہیں جو ریسیو کرتا ہے عقل کو, تو اس وقت انسان کو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے. اگر وہ علاج نہیں کرتا ہے تو یہ مقام اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر انسان سے سوائے برائیوں کے اور کوئی چیز نکلتی نہیں. اور حدیثوں میں اس چیز کو قسوۃ القلب کہا گیا ہے. قسوۃ القلب یعنی دل کی سختی. اصل میں دل کی سختی نہیں, یہ روح کی سختی ہے, یہ روح کی سختی ہے. یعنی روح, یہ قلب اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب اس آدمی سے کوئی اچھے کام آپ امید نہیں لگا سکتے ہیں. یہ بہت سخت منزل ہے, بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, اور اس کو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں ہمارے روزمرہ کے انٹریکشن سے آتی ہیں. سوسائٹی میں دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے. اب وہ کس طرح ہوتا ہے آئیے دیکھیں حدیثوں کی روشنی میں. یہاں بھی جو پہلی چیز راوی نے آ کے امام سے کہا کہ مولا, عرض کی مولا میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, دعائیں پڑھتا ہوں آنسو نہیں نکلتے, مناجات پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. آپ جانتے ہیں جو لوگ واقعی مومن ہوتے ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہیں, روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. مصائب میں روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں سے, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہی نہیں ہے. تو یہ شخص آ کر امام سے کہنے لگا مولا میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. یہ قلب جو ہے وہ سخت, اس کو قسوہ کہتے ہیں عربی میں. قسوہ ہے سخت, سخت ہو گیا ہے, یہ سخت ہو گیا. اس نے دریافت کیا مولا یہ سخت کیوں ہو گیا؟ کہا یہ گناہوں کی وجہ سے. لکثرت الذنوب, گناہ زیادہ تو دل سخت. اور وجہ کیا ہے؟ اور وجہ انٹریکشن دیکھیے کہ زیادہ بات کرنا جس میں اللہ, اور وہ گفتگو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو.
باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی یاد بیٹھ کے تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نہیں۔ اگرچہ یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کا مطلب جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی کی 2 والیوم میں چیپٹر جو باب و اجتناب المحارم یعنی گناہوں سے دور رہنے کے چیپٹر میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ذکر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو دیکھو اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، اگر حلال کیا ہے تو اس پہ عمل کرو، اگر حرام کیا ہے تو اس سے دور رہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اور یہ سب سے مشکل ڈیوٹی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر امپوز کی ہے، سب سے مشکل ڈیوٹی ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈیوٹی یاد نہیں ہے اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں حلال و حرام اور وہ اس کی طرف اٹینٹو نہیں ہے، وہ متوجہ نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ جب وہ حرام کا مرتکب ہوگا، دوسری بات ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ بات کرنے کی، بہت زیادہ بات کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ بات کرے تو کوشش کریے کہ وہ باتیں وہ ہو کہ جن سے اللہ راضی ہو، وہ باتیں نہ ہو کہ جو انسان کو اللہ سے دور لے جائیں، جیسے جھوٹ ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے بیہودی باتیں ہیں، بے مطلب باتیں ہیں، جیسے آج کل لوگ بیٹھ کے سیریلز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں سیریل میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، جیسے قبر میں یہی پوچھا جائے گا، اسی کے بارے میں نکیر و منکر سوال کرنے والے ہیں۔ یعنی واقعی عجیب منزل ہے یہ، کس طرح یعنی لوگوں کو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، کذب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی نے لکھا ہے، اور یہ جو سب ہیں تماشائی، یہ سب جو ایکٹرز ہیں یہ سب بوگس ہیں۔ اس کے بعد بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر ڈسکشن ہوتا ہے۔ واقعاً عقل کا کیا لیول ہو گیا ہے۔ فارسی کا شعر ہے کہ چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی ہے خدا، اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور اس کے کان بھی کھلے ہوئے، پھر بھی یہ اندھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کس طرح لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی ہے خدا۔ میں حیران ہوں کہ اللہ کس طرح لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ بیہودی چیز ہے، کیا ہے، تو گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہونے والا اس برائی سے، چھوڑیے اس کو۔ ہر وہ چیز کریے کہ جس سے انسان آگے بڑھے، جس سے انسان ترقی کرے۔ اب یہاں پھر ینگسٹرز کے لیے بات وہی کرتے ہیں کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت ساری جو باتیں ہم بولتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان سے بات وہ کرتے ہیں جو ان کے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب یہاں پھر مثال ہے، کیونکہ آج کل ینگسٹر جو ہے وہ مثلا حضرت علی کے قول پہ کم دھیان دیتے ہیں اور اسٹیو جابس کی بات پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ دشمن آپ سے زیادہ عقل مند ہے، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ دنیاوی میدان میں بھی، کیونکہ مینجمنٹ کے میدان میں ساری کتابیں وغیرہ پڑھنے کا یعنی پڑھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو بھی، ساری کتابیں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے مینجمنٹ کے فیلڈ میں، تو اس لیے واقف ہیں۔ آپ یقین کریے کہ ان لوگوں نے اکثر باتیں یہاں سے چرائی ہیں، اور اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور معاف کریے گا سید شہاب الدین مراشی رضوان اللہ تعالی علیہ جو مرجع دینی تھے، ان کی سوانح حیات پڑھیے۔ سید شہاب الدین مراشی، اگر اللہ نے توفیق دی تو یہاں ان کی وصیت پڑھیں گے، اگر اللہ نے توفیق دی تو، کہ ان کی وصیت پڑھنے کے لیے بھی توفیق چاہیے، ان کی وصیت سننے کے لیے بھی توفیق چاہیے۔ سید شہاب الدین مراشی کی لائف ہسٹری آپ پڑھیے، ابھی 20 سال پہلے انتقال ہوا، ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، 2-3 بار ملاقات ہوئی ان سے قم میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ چھوٹے بچے تھے، 6-8 سال 10 سال کی عمر تھی، تو کیونکہ ان کے والد صاحب عالم دین تھے اور فقیری کا عالم تھا، گھر میں فقیری فقر و فاقہ کا عالم تھا، اس لیے وہ کم عمر میں فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔
اور جو بھی پیسہ فیکٹری سے جو کماتے تھے وہ جا کے اس ٹائم پہ جو انگریزوں کی حکومت تھی ایران میں تو وہ ایک کنل لیفٹیننٹ کنل تھا وہاں، اس کے گھر پر جاتے تھے، اس کو وہ پیسہ دیتے تھے اور اس سے کتاب خریدتے تھے. جو بھی کماتے تھے، یہ ان کی لائف ہسٹری موجود ہے انٹرنیٹ پہ، جو لوگ نیٹ سیوی ہیں وہ جا کے ریفر کر سکتے ہیں. شہاب الدین مراشی، اور اگر آپ کو وکیپیڈیا میں دیکھنا ہے تو لسٹ آف آیت اللہ میں دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ انگلش میں تو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں. تو جو بھی ہوتا تھا جا کے خریدتے تھے اور اس سے کتاب خریدتے تھے. اور سید شہاب الدین مراشی کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ یہ شیعہ کتابیں سب ان کے پاس کیوں ہیں، یہ فکر رہتی تھی. تو آپ سمجھے سورس کہاں سے آ رہا ہے. اور آج بھی آپ یو کے میں چلے جائیے، یو ایس میں چلے جائیے اور ان کی لائبریریز کو دیکھیے اور جو کتابیں موجود ہیں. بہرحال تو جوانوں کے لیے عرض کر رہے تھے کہ اسٹیو جابز نے کہا کہ گریٹ پیپل، اس نے کیا کہا، گریٹ پیپل دے ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز، ایوریج پیپل talk about incidents, and small minds talk about people. غور کیا آپ نے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کا دماغ بڑا ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو ایوریج ہوتے ہیں وہ انسیڈنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور البتہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ایک دم پوری طرح متفق نہیں ہے، لیکن خالی بچوں کو بات سمجھانے کے تاکہ ان کو پتہ چلے. اور جو چھوٹے دماغ والے ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی غیبتوں میں بزی رہتے ہیں، بس ان کو لوگوں کو تو فرصت ہے، اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا کیا. تو گفتگو اور کلام کو محدود رکھیے، محدود رکھیے. صرف ذکر اللہ، ہمیشہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہمیشہ ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ کو یاد کریے اور اللہ کی حجتوں کو یاد کریے اور اماموں کو یاد کریے، دعاؤں کو یاد کریے، مناجات پڑھیے، دعائیں پڑھیے، یہ اصل چیز ہے. اور بقیہ ساری چیزیں تو یہ سب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اور اسی لیے ہم ذکر کربلا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر کربلا، یہ ذکر امام ہے، یہ ذکر امام، یہ ذکر حسین، یہ ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے. اور آج کی شب اس مظلوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس مظلوم کی یاد، کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ جو کوئی پوچھے کہ مظلوم کربلا ہے کون، بس اے سروش تم یہی کہہ دینا کہ عباس. مظلوم کربلا عباس. بس آپ تصور کریے، صرف تصور کریے کہ جو سقائے حرم ہے، سقائے حرم جس کی ذمہ داری پانی پلانا، جب 7 محرم سے الاتش الاتش بچے چلانے لگے تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی علمدار کے دل پر، کہ بچے چلا رہے الاتش الاتش، پیاس پیاس. لیکن عباس، یہاں تک کہ عاشورے کا دن آیا اور ایک مرتبہ امام نے عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس جاؤ پانی لے آؤ. اب عباس نے آ کر در خیمے پر آواز دی، بیٹا سکینہ سکینہ. بھتیجی دوڑتی ہوئی، چچا کیسے یاد فرمایا، چچا کیسے یاد کیا؟ کہا کہ مولا نے حکم دیا ہے کہ پانی لے آؤں تو ذرا مشکیزہ لے آؤ. اب سکینہ اتنی خوش ہوئی کہ دوڑتی دوڑتی گئی اور مشکیزہ لیا. جیسے ہی سکینہ کے ہاتھ میں مشکیزہ دیکھا، بچوں نے کہا بی بی یہ مشکیزہ لے کر کہاں جا رہی ہے، یہ مشکیزہ لے کر کہاں جا رہی ہے؟ سکینہ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ کہا میرے چچا کو بابا نے حکم دیا ہے کہ جا
کر پانی لے آؤ. اب میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. بچوں اب مطمئن رہو, میرا چچا پانی لے کر آئے گا. اب عباس نے مشکیزہ لیا, علم لیا, فرات کی طرف بڑھے. مقتل کا جملہ سن لیجئے کہ عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے فرات کی طرف بڑھے. اب جو فرات کی طرف بڑھے تو وہاں اشقیاء کا مجمع تھا جو عباس کو روکنا چاہ رہے تھے. عباس نے ایک بار میں, یہ مقتل کا جملہ ہے, ایک بار میں عباس نے 80 اشقیاء کو واصل جہنم کیا. سب یہاں وہاں دوڑنے لگے. عباس نے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا, گھوڑا فرات میں گیا. عباس گھوڑے سے اترے, اترنے کے بعد مشکیزے کو تر کیا. مشکیزے کو تر کرنے کے بعد ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور اشقیاء کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا, اے ظالموں کیا تم مجھے بے بس سمجھتے ہو؟ میں چاہوں تو فرات سے سیراب ہو سکتا ہوں لیکن پانی پی نہیں سکتا. پانی پی نہیں سکتا کیونکہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں. خیمے میں میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے, اس لیے پانی پی نہیں سکتا. عباس نے چلو کے پانی کو پھینکا, مشکیزے میں پانی بھرا, پھر سوار ہو کے خیمے کی طرف چلنے لگے. اب اشقیاء نے گھیر کر جو عباس پر وار کیا تو دائنا ہاتھ قلم کیا. عباس نے رجز پڑھا. رجز بھی عجیب و غریب تھا. اگر تم نے میرا دائنا ہاتھ قلم کر دیا پھر بھی میں اپنے مولا کی اور اپنے دین کی حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب اشقیاء نے بایاں ہاتھ قلم کیا, پھر بھی عباس بڑھتے رہے کہ ایک مرتبہ عزاداروں سن لیجیے آخری جملے کہ تیر ستم چلا اور ایسا چلا کہ مشق سکینہ پر لگا. اب جو مشق سکینہ پر لگا تو پانی بہنا شروع ہوا. یہ پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی امیدیں بہ رہی تھی کہ ایک مرتبہ علمدار نے سر کو جھکا لیا. اب سے جو سر کو جھکایا اور گھوڑے کا رخ موڑ دیا, اب خیمے کی طرف سے گھوڑے کا رخ موڑ دیا کہ اب خیمے کی طرف جا کر کیا کروں گا. عباس اسی فکر میں تھے کہ ایک شقی نے ایک ایسا گرز مارا کہ عباس کے سر پر لگا پشت فرس سے عرض کربلا پر آئے. عزاداروں رو لو, جب کوئی زمین پر گرتا ہے تو طبیعی طور پر اپنے ہاتھوں کو پہلے آگے بڑھا دیتا ہے, لیکن ہائے میرا مظلوم منہ کے بل عرض کربلا پر آئے. آواز دی مولا ادرکنی. جیسے ہی حسین کے کانوں میں یہ صدا آئی, حسین نے کمر کو تھام لیا, مرثیہ پڑھنا شروع کیا. الان انکسر ظہری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی, عباس اب کچھ سجائی بھی نہیں دیتا, اب کچھ دکھائی بھی نہیں پڑتا. عباس شمت ابی عدوی, عباس دشمن تانے دے رہا ہے. علمدار کے نزدیک پہنچے, زانو پر سر رکھا, بھائی بھائی میں کچھ گفتگو ہوئی, روح پرواز ہوئی. حسین نے مرثیہ پڑھا. عباس اب تم چلے گئے, اب جو آنکھیں تمہاری ہیبت سے جاگتی تھی اب وہ چین سے سوئیں گی. اب بیویاں جاگیں گی, سیدانیاں جاگیں گی, بچے جاگیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.